آپ کو تو ابھی تک کسی نے انگلی نہیں لگائی. آپ انتقام کا دعویٰ نہیں کر سکتے. آپ کے ساتھ کسی نے انتقام نہیں. آپ پہلے تو ہمیں تو کہا جاتا ہے نا کہ 8 مہینے کی حکومت ہے. یہ حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی ہے. ہماری حکومت 28 نومبر کے بعد شروع ہوئی. اس سے پہلے لاڈلی کے سرپرست موجود تھے. تو جب قانون اپنی حرکت میں آئے گا، جرم ثابت ہوتا ہے، ہو رہا ہے، تو پھر آپ کو انجام اس کا بھگتنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جرم آپ نے کیا ہے، جرم کا اعتراف آپ نے کیا ہے اور اس کے بعد آپ قانون سے بچ کر نکل جائیں سیاستدان کی آڑ میں. یہ نہیں ہو سکتا. میں تو یہ کہوں گی کہ بڑا آج کل یہ شور مچا رہے ہیں کہ انتقام. میں اور میری حکومت ہم انتقام میں بلیو نہیں کرتے. لیکن نواز شریف کو تو آپ نے ناکردہ گناہ کی سزا دے کر ایک اقامہ پر، ایک ویزا پر، ایکسپائرڈ ویزا پر نکال دیا. اس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، انتقام ہوا. لیکن ان کے جو جرائم ہیں، جس میں وہ گھڑی چوریاں بھی شامل ہیں، جس کے اندر توشہ خانہ کی اتنی بڑی بڑی چوریاں بھی شامل ہیں، جس میں فورن فنڈنگ کا کیس شامل ہے، جس پہ 1.9 ملین پاؤنڈز کا کیس شامل ہے، جو انہوں نے بالکل ایک حوالے کر دیا اپنے دوست کے، وہ پیسہ قوم کا پیسہ جو تھا. اور اس کے بعد آپ تمام کیسز جہاں پر یہ سب میں انہوں نے جرم کیا ہوا ہے اور وہ جرم سامنے آ رہا ہے، اس لیے یہ بھاگ رہے ہیں، جواب جمع نہیں کرا رہے، کیونکہ وہ جرائم کیے ہوئے ہیں. جب آپ نے جرم نہیں کیا ہوتا تو آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر 200 سے زائد پیشیاں بھگتتے ہیں. ہفتے میں 5 دن 6 دن عدالت میں موجود ہوتے ہیں. روزانہ کی بنیاد پر آپ کے کیسز سنے جاتے ہیں اور آپ کھڑے ہوتے ہیں اپنے انتقام کا سامنا کرنے کے لیے. لیکن جب آپ نے چوری کی ہو، جب آپ نے جرم کیا ہو، تو آپ کا جواب عدالت میں یہ جاتا ہے کہ یہ عدالت کی جورسڈکشن نہیں ہے، یا میں اب پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں اس لیے میں یہ جواب نہیں دوں گا. یہ کوئی جواب نہیں ہے. یہ جواب ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. یہ اس کا اعتراف جرم ہے کہ ہاں میں نے جرم کیا، لیکن میں ثبوت دینے سے ڈرتا ہوں. اور جو انتقام کا رونا رونے والے ہیں نا، میں ان کو یہ بتا دوں کہ ہم آپ کے سامنے کھڑے، ہم عوام میں موجود ہیں. 4 سال لوگوں کو پتہ ہے. مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر آج مہنگائی ہے تو وہ کس کی وجہ سے. آپ دیکھیں 4 سال یہ گھڑی چور کی حکومت تھی تو ان میں سے ایک بھی بندہ انکلوڈنگ گھڑی چور کے عوام میں جانے کے قابل نہیں تھا. میں جب سے لندن سے آئی ہوں میں عوام کے ساتھ ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ IMF کا معاہدہ کون کر کے گیا ہے جس کے نتیجے میں آج مہنگائی ہوئی ہے. لوگوں کو پتہ ہے کہ کس کی نالائکی اور کس کی نااہلی نے 4 سال قوم کو عذاب میں جو مبتلا کیا، اور آج جو اکانومی کو، معیشت کو جو مشکلات کا سامنا ہے وہ کس کی وجہ سے. دیکھیں معیشت جو ہے وہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کو اوور نائٹ جو ہے وہ آپ بدل کے رکھ دیں. معیشت کو جو دھچکا لگا ہے، جو اس پہ خود کش حملہ اس فتنہ خان نے کیا ہے، اس سے معیشت کو باہر آتے ہوئے بھی کئی سال لگ جائیں گے. تو میں نے کل بھی یہ بات کی تھی کہ جب پاکستان ٹیک آف کر رہا تھا نواز شریف صاحب کے وقت میں تو کس کو تکلیف ہوئی تھی. اور آج اگر اس حکومت کے اوپر یہ ذمہ داری آئی ہے تو آپ یہ دیکھیں، اگر آج ہم ریلیف دینا بھی چاہیں عام عوام کو تو ہم نہیں دے سکتے، کیونکہ IMF کا جو معاہدہ ہے اس نے ہمارے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں. IMF کا معاہدہ وہ ہم نے نہیں کیا، وہ عمران خان نے کیا تھا، جس میں وہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستانی معیشت کو گروی رکھ کے آ گیا تھا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی. اور پھر جاتے جاتے اس کو فلاؤٹ کر کے چلا گیا، وہ معاہدے کو پھاڑ کر اس کی خلاف ورزی کر کے چلا گیا، جس کے نتیجے میں آج جب آپ IMF سے بات کرنا چاہتے ہیں تو IMF کہتی ہے کہ نہیں، آپ پہلے ہم سے دھوکہ کر چکے ہیں، پہلے آج آپ یہ قیمتیں انکریز کریں، یہ سٹیپس اٹھائیں، تب ہم آپ کی بات سنیں گے. تو جو یہ معاہدہ کر کے چلے گئے IMF کا، اس سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. ہم اگر ریلیف دینا چاہیں بھی تو نہیں دے سک رہے. اب یہ تو حکومت فیصلہ کرے گی. دیکھیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کھڑے ہیں میرے ساتھ، حکومت کے نمائندہ، یہ آپ سے بات کریں گے. میں عوام کی نمائندہ، مجھ سے عوامی سوال آپ پوچھیں. آج ہم اس معاہدے کی جو عمران کر کے چلا گیا IMF کا، اس کی پاسداری کرتے ہیں تو عوام پر مشکل آتی ہے. اگر اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان پر مشکل آتی ہے. پاکستان ڈیفالٹ خدا نخواستہ کر سکتا ہے. دیکھیں نون لیگ صرف حقائق کے اوپر بیس کر کے بات کرے گی. نون لیگ وہ گھڑی چور کی طرح نہیں ہے جو جب انگلی پکڑنی تھی، بیساکھی کا سہارا چاہیے تھا، وزیر اعظم کے آفس تک پہنچنا تھا
تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے تعریفوں کے ڈھیر لگا دیے، اور پھر جب 4 سال حکومت رہی تو دن رات ہمیں انہی لوگوں کی تعریفیں سننے کو ملتی تھیں، اور جب اقتدار سے باہر آئے، کرسی گئی، تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ محبت بھی ان کی چلی گئی اور اس پہ تنقید بھی شروع ہو گئی۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے کوئی جو موقف ہے وہ حقائق پر بیسڈ ہے۔ مسلم لیگ نون کا پہلے دن سے جو موقف ہے وہ اصولوں پر بیسڈ ہے، اور ہماری کسی سے کوئی نہ ذاتی جھگڑا ہے، نہ ذاتی کوئی اناد ہے۔ ایشوز پہ بیسڈ بات ہوتی ہے، وہ اب بھی ہوگی۔ مسلم لیگ نون جو حقائق آج بتا رہی ہے یا بتائے گی، پوری دنیا اس کی گواہی دیتی ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ جو بھی بات کرنی پڑے گی وہ کریں گے، لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے وہ بالکل حقائق پر مبنی ہے، جس کو قوم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنی آنکھوں سے وٹنس کیا ہے۔ آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا ویلڈ سوال ہے، اور آپ نے یہ کہا کہ جو میں نے کل بھی اپنی اسپیچ میں یہ کہا تھا کہ کے پی کے میں اس گھڑی چور کی حکومت 10 سال رہی ہے۔ 10 سال میں آج بھی جو کاؤنٹر ٹیررزم کا آفس ہے وہ ایک جو کرائے کی بلڈنگ ہے اس میں ہے۔ سب سے زیادہ فنڈز ملنے کے باوجود جو کاؤنٹر ٹیررزم فورس ہے وہاں پر یا پولیس ہے وہ آلموسٹ نہتے ہیں، ان کے پاس کوئی پیرافنیلیا نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا ایکوپمنٹ نہیں ہے کہ ہم اپنی لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ حفاظت کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے جو یہ بات کی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو فورینزک لیب ہے وہ پنجاب کی استعمال کرنی پڑتی ہے، 10 سال ان کی وہاں پر حکومت رہی ہے، تو یہ یہاں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کو حکومت کو کن مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ اور پھر جس طرح سے آپ نے دہشت گردوں کے لیے دروازے کھولے، اپنی سرحدیں کھولیں، ان کو اپنا دوست قرار دیا، اور جن کو آپ اپنے ہاتھ، آنکھیں یا کان کہتے تھے ان کو آپ نے اپنے لیے استعمال کیا۔ اگر وہ اسٹیٹ کے لیے استعمال ہوئے ہوتے تو وہاں پر آج یہ حالت نہ ہوتی۔ تو یہ جو کمزوری ہے اس کو ماننا پڑے گا، یہ لیپس تھا، یہ بہت بڑی ایک آئی تھنک ایک بہت بڑی کمزوری کے طور پہ سامنے آئی ہے یہ چیز، جس کے نتیجے میں ہمیں آج جو ملک امن کا گہوارہ بن گیا تھا، ہم واپس جو ہے وہ یہ اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں، جو ابھی اتنا بڑا سانحہ ہوا ہے۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آنے والے وقت میں ملک کو اور عوام کو محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلدی آئیں گے اور آنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جب تک ان کی کوئی جہاز کی بکنگ نہیں ہو جاتی تب تک تو ڈیٹ فائنل نہیں ہو سکتی، لیکن میں اتنا ضرور بتا سکتی ہوں کہ آنے والے چند ہفتوں میں انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے۔ کل آپ کے ساتھ اس چیز میں ہوں کہ سب سے جو آگے بڑھ کے قربانی دینی چاہیے وہ ہم سب کو، جتنے بھی آپ نے جن کا بھی نام لیا، جن طبقات کا نام لیا، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہوا ہے تو ان کو رضاکارانہ طور پر بھی آگے بڑھ کر اس چیز میں پہلے پہل کرنی چاہیے، اور حکومت کو بھی چاہیے کہ مساوات قائم کرتے ہوئے جو بوجھ آج کل غریب عوام کے اوپر ہے ان کو بھی اس کو پورا اس کا شیئر اٹھانا چاہیے۔ محمود ظہیر سر، میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک تو کہ آپ دوسرا گھر کہا جاتا ہے بہاولپور، یہاں پہ آپ کو پیار بھی ملتا ہے۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اس پہ لوگوں کو ڈاؤٹس تھے وہ انہوں نے کل ٹی وی پہ آ کے خود کلیئر کر دیے۔ میں شاہد صاحب کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ شاہد صاحب ہمارے مسلم لیگ نون کے نہ صرف نواز شریف صاحب کے دیرینہ ساتھی ہیں، خاندانوں سے یہ ساتھ چل رہا ہے، بلکہ وہ ہمارے فیملی ممبر ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں۔ اور میں رات کو دیکھ رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ مریم میری چھوٹی بہن ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو اوپن فیلڈ ملے تاکہ وہ اپنا کام کرے۔ تو میرا خیال ہے کہ مجھے ان کی سرپرستی میں، ان کی گائیڈنس میں اپنے سینئرز کی گائیڈنس میں جتنے بھی پارٹی کے عہدیداران ہیں ان کے ساتھ مل کے مجھے کام کرنا ہے، اور باقی میں خود جا کے شاہد صاحب سے ملوں گی، انشاءاللہ ان سے ملوں گی، ان سے دل کی باتیں ہم کریں گے۔ لیکن وہ جو آپ اس میں ڈھونڈ رہے ہیں نا، یا جو مخالفین اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ خوشی ان کو ملنے والی نہیں ہے، کیونکہ شاہد صاحب ایک بہت باوفا اور باصول آدمی ہے۔ احسن انصاری